اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مغرب کا وقت ہے لیکن اس گھر میں روز کی طرح ٹینشن برقرار ہے۔ زین ابھی بھی آئی پیڈ پر گیم کھیلنے میں مصروف ہے۔ یہ دیکھ کے اسما کچن سے غصے میں باہر آتی ہیں۔ زین چلو اٹھو، تمہارا آئی پیڈ چھین لوں گی۔ کتنی بار کہا ہے کہ اذان ہوتے ہی نماز پڑھا کرو ورنہ اللہ تمہیں سزا دیں گے۔ ابھی چاہتا ہوں نا، روز کا یہی ڈرامہ ہے۔ زین غصے میں اٹھتا ہے، مسلح بچھاتا ہے اور بالکل ایکسرسائز کی طرح جلدی جلدی نماز ختم کر کے واپس ٹیب کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ کیا آپ کا بچہ بھی نماز سے بھاگتا ہے؟ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ حکم دیتے رہنے سے ہم انہیں صحیح راستہ دکھا رہے ہیں، لیکن انجانے میں ہم کچھ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جو انہیں عبادت سے دور کر دیتی ہیں۔ آج ہم ان 5 غلطیوں کو سمجھیں گے جو ہم بطور والدین کرتے ہیں۔ پہلی غلطی، زین کو ہر بار نماز کے لیے ڈانٹا جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نماز کے لیے محبت نہیں، ڈر ہے۔ ہم اکثر جانے انجانے میں نماز کو محبت کے بجائے ڈر سے جوڑ دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ سورہ البقرہ آیت 256۔ تو اگر ہمارا بچہ صرف ڈر سے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس سے سکون کیسے پائے گا؟ نتیجہ، روز اذان کے بعد ہماری یہی جنگ کہ بیٹا نماز پڑھ لو۔ ہم نے تو خود اپنے بچے کو اللہ کی رحمت سے پہلے عذاب سے ڈرا دیا اور اس نے نماز کو صرف ایک بوجھ کی طرح اتار دیا۔ احمد زین کے پاس پیار سے بیٹھتے ہیں۔ زین بیٹا، پتا ہے اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے؟ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ نماز تو اس سے بات کرنے کا ایک خوبصورت موقع ہے، اسے ایسے بے دلی سے پڑھ کے ضائع نہ کرو۔ دوسری غلطی، ڈو ایز آئی سے ناٹ ایز آئی ڈو۔ ایک طرف اسما زین کو نماز کا کہہ رہی ہیں اور ساتھ ہی وہ کچن میں کھڑی موبائل سکرولنگ کر رہی ہے۔ زین نماز پہ جاتے ہوئے دروازے سے یہ منظر دیکھ لیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اذان ہوتے ہی نماز پڑھو، لیکن خود اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ قرآن کی سورہ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ آیت 44۔ چلو بیٹا، اللہ بلا رہا ہے، دونوں ساتھ نماز پڑھیں۔ تیسری غلطی، نماز کو صرف ایک فزیکل ایکسرسائز بنا دینا۔ ہم رکوع اور سجدہ تو سکھا دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں یا کیا پڑھ رہے ہیں۔ نماز تو بادشاہوں کے بادشاہ سے ملاقات ہے۔ بچے کو اللہ کے ساتھ دوستی کرنا سکھائیں۔ جب تک محبت نہیں ہوگی، اطاعت نہیں آئے گی۔ اور ایک اور غلطی، ہمارا اپنے بچے کی مینٹل سٹیٹ کو اگنور کرنا اور اس پہ نماز کو لے کر ہر وقت سوار رہنا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آسانی پیدا کرو، سختی نہ کرو۔ صحیح بخاری۔ جب ہم خود ہی نماز کو کسی مشقت کا تصور دیں گے تو وہ صرف ایکسرسائز کی طرح پرفارم کرے گا یا پھر ٹال دے گا۔ بیٹا، 10 منٹ میں اذان ہونے والی ہے، اپنا کام ریپ اپ کر لیں، پھر ہم سب مل کر نماز پڑھیں گے۔ آج زین اسکول ایگزام کی وجہ سے ڈپریس ہے۔ زین بیٹا، سٹریس میں کیوں ہو؟ بیٹا، نبی کو جب کوئی پریشانی آتی تو وہ فوراً نماز کی طرف جاتے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ سورہ البقرہ 45۔ باپ اور بیٹا ساتھ مصلے پر بیٹھتے ہیں، سکون سے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے بعد زین سکون محسوس کرتا ہے۔ بچے کو احساس دلائیں کہ نماز اس کے فائدے کے لیے ہے، اللہ کے فائدے کے لیے نہیں۔ نماز ہر مشکل کا سلیوشن ہے۔ آج پورا گھرانہ مل کر باجماعت نماز پڑھ رہا ہے۔ گھر کے ماحول میں سکون ہے۔ نماز کے بعد احمد فوراً نہیں اٹھتا اور زین کا بھی ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیتے ہیں اور مل کے دعا مانگ رہا۔ ہمارے لیے آج کا سب سے بڑا سبق، ہم اپنے بچوں کو نماز کا حکم تو دیتے ہیں لیکن ان کے لیے رو کر دعا نہیں کرتے۔ ہم ان کے سامنے تو چلاتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے ان کی ہدایت کے لیے نہیں مانگتے۔ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی اپنانا ہے، جیسے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یعنی اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ بچے کے سامنے اسے ڈانٹے نہیں، اللہ کے سامنے اس کے لیے روئیں۔ ہدایت انگلی دکھانے سے نہیں، اللہ کے سامنے دعا کے ہاتھ اٹھانے سے ملتی ہے۔ نماز کو سزا نہیں، ریوارڈ بنائیں۔ اپنے بچے کو نماز کا عادی بنانے کے لیے اپنا تعلق بھی اللہ سے مضبوط کیجیے۔
क्योंकि एक चिराग ही दूसरे चिराग को रोशन कर सकता है। आज की इस वीडियो में आपने नया क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताएं। अल्लाह हम सबको नेकी करने और उसे बांटने वाला बनाए। अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।